اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ مذاق کر رہے ہیں وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق کرنے والے ہیں، اور نہ عورتوں سے کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو لعن طعن کرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو آپس میں برے القاب سے پکارو۔ برا نام ہی سب سے برا، سب سے خراب مانا جائے گا ایمان کے بعد، اور جس نے بھی توبہ نہیں کی یہ سب حرکتیں کر کے، تو ایسے لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ ایسے لوگ ہی ہیں وہ جنہوں نے اب ظلم کیا ہے۔ بات آئی تھی شروع ہی میں سورۃ حجرات کے سلسلے میں کہ یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں انتہائی مفید باتوں سے محدود کرتی ہے، حد بندی کرتی ہے، ہمیں پابند بناتی ہے اصول و ضوابط کا، قوانین کا، نظام حیات کا، کہ کس طرح سے رہ کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ایک ہلکی چنگاری ایک بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اکثر ہم محفلوں میں بیٹھ کر کے احباب کی لیول پر، اکثر ہم بڑے بڑے مقابلوں میں بیٹھ کر کے مد مقابل کے طور پر، قوموں کے لیول پر مقابلے کے طور پر ہم ایسی باتیں اشاروں میں کہتے ہیں جو سامنے والے کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو کوئی ایسا لفظ جس میں کسی کا مذاق اڑایا جائے، جس میں کسی کو ہلکا ٹھہرایا جائے، جس میں سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اچھا یہ تو میری چٹکی لے رہا ہے، یہ مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے سامعین کی نگاہ میں، اہل مجلس میں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو پھر وہ منتظر رہتا ہے کسی اور لمحے کا، جب وہ اس سے بدلہ لے گا کسی اور ذریعے سے، کسی اور لفظ سے، کسی اور اشارے سے، کنایے سے، کوئی نام دے کر کے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ لفظی دوریاں آہستہ آہستہ ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہیں، جنگوں تک بھی لے جاتی ہیں۔ پھر یہی دوریاں ایک دوسرے سے عداوت کا باعث بن جاتی ہیں، رشتے ناطے خراب ہو جاتے ہیں، تحریکیں مٹ جاتی ہیں، تحریکوں میں دراڑ آ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، منافقین ان کے درمیان بیٹھ کر کے صحابی، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عادت، کوئی نہ کوئی ایسی بات جو جس کو کمی کا آپ کہہ سکیں سوسائٹی کے لیول پر، اس کو ابھار کے پیش کرنا، اس کو چڑھانا اور اس کو نکو بنانا، نکما ٹھہرانا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے،
اختلاف شروع ہو جاتا ہے. منہ سے نہ کہتے ہوئے بھی دل سے انسان بغض و نفرت کرنے لگتا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دل میں محبوب ٹھہرا دیا اور روشن کر دیا دل کو. یہ روشنی بجھنے لگتی ہے، ایمان کی محبت کمزور پڑنے لگتی ہے، کیونکہ ایمان ایک نظریاتی لفظ ہے، اس کا اظہار محبت کا کہاں سے ہوتا ہے؟ محبت کا اظہار جہاں ہوتا ہے جب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے، جب اللہ کے بندوں کے لیے قربانی دینے کی نوبت آتی ہے، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے. لیکن اگر دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، پھٹ جائیں، کیا ہوا مطلب؟ کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا، معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. ایک بہت بڑے رخنے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو بچانے کے لیے باقاعدہ حکم کے طور پر اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بار بار اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. مومنین مخاطب ہیں، وہ لوگ جو دعویٰ ایمان کو لے کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، وہ بار بار مخاطب ہو رہے ہیں کہ دیکھو اس کمی سے بچنا، دیکھو اس کمی سے بچنا، دیکھو اس کمی سے بچنا. ایک بڑی کمی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، اور اس میں ایک فرد ہی مخاطب نہیں ہے، پوری قوم مخاطب ہے. مردوں کی قوم، عورتوں کی قوم. مرد معاشرے میں باہر رہتے ہیں، کھیتوں میں، میدانوں میں، تجارتوں میں، جنگوں میں، وہاں پر. عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، عورتوں کی محفل میں رہتی ہیں، شادی بیاہ، رشتے ناطے، مرنی کرنی میں رہتی ہیں. اور ایسے موقع پر ایک دوسرے کی طرف ایسے اشارے، ایسے کنائے جو دلوں کو توڑنے والے ہوں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے اور شیطان غالب ہو رہا ہے، راستہ پا رہا ہے، اور معاشرے میں کہیں نہ کہیں کوئی گانٹھ ڈھیلی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی بھی قوم سے، وہ ایک فرد ہو، ڈھیر سارے افراد ہوں، پوری ملت ہو، ایک ملک ہو دوسرے ملک سے، لا یسخر قوم من قوم. گروہ رجال، مردوں کا گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ سے مذاق نہ کرے. یہاں سخر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہلکے میں لینا، سخریہ، اس کو اشاروں میں ہاں کہہ کر کے جو ہے ٹال دینا. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی باتوں پر کوئی وزن سمجھا جائے، اس کی بات کو لائق توجہ مانا جائے. تو یہ ہے سخریہ، کسی کو ہلکے میں لینا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے وہ مذاق کا عنوان بن جائے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، وجہ کیا ہے؟ تم کو کیا پتا اس میں سے کون کیسا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اور پھر الگ سے عورتوں سے کہا جا رہا ہے، قوم میں عورتیں بھی شامل ہیں، مگر پھر اسپیشلی عورتوں سے کہا جا رہا ہے ولا نساء من نساء. اور گروہ نسواں، عورتوں کا گروہ، اس بات کو کان کھول کے سن لے اور باندھ لے، کوئی عورت کسی عورت سے، کوئی گروہ عورت کسی گروہ عورت سے مذاق نہ کرے، ہلکا نہ کرے، ان کی طرف اشارہ. عورتیں اور زیادہ حساس ہوتی ہیں. اگر کسی عورت کو پتہ چل گیا کہ اس نے میرا مذاق اڑایا ہے، اس نے میری کہیں کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے میری بدنامی ہوتی ہے، لوگ مجھے ہلکا لیں گے، پھر تو اس کی خیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جنہوں نے مذاق اڑایا ہے. اس وقت وہ واقعہ بیان کرنا انتہائی مفید ہوگا جہاں حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے اپنی ہی ایک ہم پلہ کو، یعنی ایک ام المومنین کے بارے میں کہا، اشاروں میں اللہ کے رسول سے مسکرا کے، اچھا آپ ان کے بارے میں، وہ ٹھگنی جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ لفظ سننا تھا کہ اللہ کے رسول لال ہو گئے اور کہا
عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کا زہر، تمہاری اس بات کا زہر سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کے سارا کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ گروہ عورتوں کے گروہ کو اس بات کو، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہے، جہاں بیٹھتی ہیں باتیں چلتی ہی رہتی ہیں، باتوں میں چغلی نکلتی ہی رہتی ہے، ایک دوسرے کی طرف اشارے چلتے ہی رہتے ہیں، مذاق ہوتا ہی رہتا ہے، اور مذاق کرتے کرتے ہنستی بھی رہتی ہیں، اور ایک دوسرے کو ٹھونگا لگا لگا کر کے، اشارے کر کر کے مسکراتی بھی رہتی ہیں، اور اگر اس نے اتفاق سے ادھر دیکھ لیا تو فوراً نگاہیں بھی چرا لیتی ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، ہر دم اپنے آپ کو اس لائق نہ بنا رکھو کہ اشارے، تانے، ڈانٹ ڈپٹ، ہاں یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ جھنجھلاہٹ کا، الجھن کا، یہ مومن کے ٹھہرے ہوئے مضبوط دل کے رویے سے خلاف ہے۔ اور ایک دوسرے کو تنابز، نبز، ایک دوسرے کو جو ہے نئے نئے القاب مت دیا کرو، وہ کالا ہے، وہ کلوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ ٹھنگنا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بھینگا ہے، وہ ٹنڈا ہے، کیسے کیسے کبڑا ہے، ایسے ایسے القاب سے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بئس الاسم الفسوق، الاسم الفسوق کہا گیا ہے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد ایسا نام جو اس معاشرے کو زیب نہیں دیتا ہے، اس سوسائٹی کو زیب نہیں دیتا ہے، کہنے والے فرد کو زیب نہیں دیتا ہے، روایات سے ہٹا ہوا ہے، سب سے برا ہوتا ہے یہ نام، اور اللہ تعالیٰ کو قطعی یہ پسند نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص بنا توبہ کیے رہتا ہے، وَمَن لَمْ يَتُب، اپنی اس بات سے باز نہیں آتا ہے، لوگوں کو نئے نئے القاب دیتا پھرتا ہے، لوگوں کو ڈانٹتا ٹپٹتا رہتا ہے، لوگوں کو نئے نئے انداز سے مذاق اڑاتا رہتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں ایسے لوگ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ شخص ہے، فرد ہے یا لوگ ہیں، سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور ظلم کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا نام ہے۔ ایمان نور ہے قیامت کے دن، اور ظلم تاریکی ہے قیامت کے دن۔ اولئک هم الظالمون، ایسے لوگ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، یہ بڑی برائی ہے، بڑے عیب ہیں، اور ہم بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے جانے انجانے یہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ چیزیں معاشرے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا کام کرتی ہیں، محبت کو کم کرنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس سورہ میں نازل فرما کر کے ہم لوگوں پر بڑی رحمت کی ہے، بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم جانتے، کم سے کم شعوری طور پر اب ان باتوں پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔